نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. اس وقت پورے ملک میں دو قسم کے چیلنجز ہیں. ایک تو اس خاص ذہنیت کے مقابلے کا چیلنج ہے جو گزشتہ 75-80 برسوں میں بہت خاموش طریقے سے اپنے آپ کو ہر وسیلے سے لیس کر کے اور ہر طرح تیار کر کے پری پلان پورے ملک پر اس وقت قابض حکمراں ہے. حکومت پر بھی ان کا قبضہ ہے، ملک کے خزانے پر بھی ان کا قبضہ ہے، اور ملک کی عدلیہ پر بھی ان کا قبضہ ہے، اور ملک کا دستور بھی ان کے قبضے اور چنگل میں پھنسا ہوا ہے. ایک یہ چیلنج ہمارے لیے ہے پوری امت کے مسلمانوں کے لیے. پوری امت کے مسلمانوں کا مطلب آپ لوگ ہیں، اس لیے کہ امت کی عوام کچھ بھی نہیں کرتی ہے. کرنا سب کچھ امت کے قائدین کو ہوتا ہے، ان کے علماء کو ہوتا ہے. عوام جو ہے وہ آپ ان کو جس کام پہ جوش دلاتے ہیں، جس کام کے لیے کھڑے کرتے کھڑے ہو جائیں. عوام تو عددی قوت کے دکھانے کے واسطے اور گیدرنگ اور مجمع اور بھیڑ بنانے کے واسطے ہے، کیونکہ وہ بھیڑ ہی ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی سمجھ نہیں. پورا ملک، پورے ملک کے مسلمان کہا جائے تو آپ لوگ یعنی اہل علم، قائدین، سماجی، سیاسی، مذہبی قائدین، بس یہ شمار ہوں گے. یہ پورا ملک ہے. انہی کو اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیاری کرنا ہے. تیاری کرنے کا ٹائم تو 80 برس میں ملا. ہم سمجھے کہ وہ بینڈڈ جماعت ہے اور وہ تو ممنوع تنظیم ہے، تو ہم نے ان کے بارے میں سوچا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سوچا نہیں ہم نے. اگر ہم ان کو ٹارگٹ کیے ہوتے اس دن سے جس دن وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، اور ہم سمجھتے ہوتے کہ کمزور دشمن کو کمزور نہیں سمجھا جاتا ہے، کمزور دشمن کسی وقت بھی طاقتور بن سکتا ہے. اور ایسا ہم نے نہیں سوچا. ہم لوگ مذہبی دینی خدمات کے اندر لگ گئے، قرآن و حدیث کی حفاظت کا کام میں لگ گئے. زیادہ تر اہل مدارس، خانقاہیں تو اس 80 سال میں سونی ہو گئی. وہ رواج ہی ختم ہو گیا جو 80 سال پہلے خانقاہوں کا تھا. 100 سال پہلے جو تھا وہ تو ختم ہی ہو گیا. اب برائے نام اس وقت ایک لہر چل پڑی ہے، تو اس لہر میں ہم لوگ پیری وریدی کچھ جانتے ہیں اور آؤ جانتے ہیں، نہ تاؤ جانتے ہیں، بس پیری وریدی جانتے ہیں. فی الحال اس کی ضرورت بھی نہیں جانتے، اس کا مقصد بھی نہیں جانتے، اس کے لیے ہونے والا ایثار اور مجاہدہ بھی نہیں جانتے، اس کے لیے مطلوب صفتیں بھی نہیں جانتے. لیکن بہرحال ادھر کچھ عرصے میں گزشتہ 8-10 برس میں پیری مریدی کا رجحان تھوڑا سا مولوی طبقے میں آ گیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آزادی کے وقت جو متحرک، مؤثر، بافیض خانقاہیں تھیں وہ تقریباً سونی پڑ گئی تھی، بند ہو گئی تھی، اور مدارس رہ گئے. اور اسی دور میں
شروع کی گئی جد و جہد دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. بس یہ دو رہے. یہ دو چیزیں کیا کر رہی تھی؟ تو مدارس حفاظت دین کا کام کر رہے تھے کہ اب ملک میں ہم لوگوں کو دین حفاظت کی فکر میں لگ جانا چاہیے. بہت 150 سال جنگ لڑی اور ملک آزاد کرایا اور ایک اچھا سا دستور اس کا پاس کرا دیا، قابل قبول سب کے لیے، اطمینان بخش ایک سنویدھان بنا، دستور بنا. یہ دستور پاس کرا کے اب ہمارے مجاہدین آزادی، مسلم مجاہدین آزادی، علماء، انہوں نے اپنے لیے دوسرا محاذ اختیار کر لیا. وہ محاذ یہ تھا کہ اب جو کام ملک کی آزادی کے لیے کرنا تھا سو وہ ہو گیا. اب پوری یکسوئی کے ساتھ دین کی حفاظت کا کام کرنا ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہو جائے. اگر ہم اب بھی اسی سیاست میں الجھے رہیں گے، اندرونی سیاست میں، تو اندرونی سیاست میں ہماری صلاحیتیں لگیں گی تو قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت، اصول کی حفاظت، فقہ کی حفاظت، تفسیر کی حفاظت یہ کون کرے گا؟ اور مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت یہ تو بہت ضروری چیز ہے. ہر دور میں علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ محفوظ رہنا دین کے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے. ورنہ تو دین بدل جائے گا، کوئی بھی ایک کھلونا تماشا بن جائے گا دین. اس کو بے عین ہی سلف کے تصور دین پر قائم رکھنا یہ بہت بڑا کام تھا، چیلنج تھا. انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے RSS کا مقابلہ نہیں کیا تو یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم اپنے بڑوں پر نعوذ باللہ کوئی الزام رکھ رہے ہوں کہ انہوں نے اپنے فرائض ادا نہیں کیے. نہیں، اس وقت کا چیلنج یہی تھا کہ پہلے اپنے دین کی حفاظت کی جائے، عقیدے کی حفاظت کی جائے، اور وہ کتاب و سنت کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں تھی. اس لیے مدرسے کو محاذ بنانا پڑا ان حضرات. انہوں نے مدرسے کو محاذ بنایا اور پوری توجہ پڑھنے پڑھانے کی طرف دی. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ایک طرف آزادی کے ہیرو تھے، دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. آخر تک پڑھایا اور درمیانے سال میں ان کا وصال ہوا اور درمیانے سال سے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ پر آئے. تو آخری وقت تک وہ جو دین کی حفاظت کا کام تھا اس کو نہیں چھوڑا، وہ برابر کرتے رہے اور علم حدیث کی خدمت سعادت سمجھ کر برابر کرتے رہے. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اس پوری آخری تحریک آزادی کی روح رواں تھی، اس کی جان تھی، اس کا مائنڈ تھی، تصور انہیں کا تھا یہ سارا. لیکن اس کے باوجود وہ برابر دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث پر فائز رہے جب تک کر سکے. انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیم تیار کر دی جو اس ملک کی آزادی میں کوئی سمجھوتا نہ کرے، پوری غیور قوم کھڑی کر دی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان حضرات کو اس کی فکر غالب آ گئی تھی. انہوں نے ادھر توجہ دی، ادھر دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے ذریعے سے شروع ہوا. دعوت و تبلیغ کا کام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک اصطلاح بن گئی، ایسی نام سے جانا جاتا ہے یہ کام. باقی یہ اس اصطلاح دین کا مدلول نہیں ہے مگر اس نام سے جانا جاتا ہے کام. تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے اور یہ نام خود حضرت مولانا الیاس صاحب کا بھی رکھا ہوا نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نام کس نے رکھ دیا ہے، یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ نام کس نے رکھ دیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں اگر اس کا نام رکھتا تو تحریک صلاۃ رکھتا.
تحریک صلاۃ، نماز کی جد و جہد، نمازی بنانے کی محنت، سب مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنے، اللہ سے جوڑنے کی جد و جہد۔ میں یہ نام رکھتا کیونکہ اتنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادھر عوام کو دین سے جوڑنے، مسجدوں سے جوڑنے، مدارس سے جوڑنے کے کام پر دعوت کی یہ جو معروف محنت ہے، یہ محنت ادھر لگی۔ علماء مدارس میں محدود ہو گئے، اسی کی چہار دیواری کے اندر کتاب و سنت اور اصول اور مواخذ اور مراجع کی حفاظت کے اندر لگ گئے۔ ایک ٹیم ایسی تیار کرنا چاہیے ہر دور میں جو قرآن حدیث کی امین ہو، پاسبان ہو، نگہبان ہو۔ اس دعوت کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، مکہ اور مدینہ میں لے کر کے آئے، اس دین کی جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا اور جس کی تبلیغ مسلمانوں پر فرض کر دی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اتبعوا ما احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو اور اسی کی تبلیغ کرو۔ تو اس پر لگ گئی۔ تو یہ دو کام جو ہوئے، اس دو کام میں مشغولی نے ہمیں سیاسی صورتحال سے دور رکھا۔ اگرچہ کہ جمعیت علماء قائم ہو گئی تھی آزادی سے پہلے، اور جمعیت علماء برابر اپنا کام کرتی رہی، ایک مصیبت تقسیم کی آئی اور وہ بھی گزر گئی۔ اس کے بعد جو ملک میں رہ گئے ان کے لیے ایسا ذہن بن گیا کہ کانگریس سیاسی مسائل دیکھ لے گی اور جمعیت علماء ان کے دینی مسائل کو دیکھ لے گی۔ ایسا سا ذہن بن گیا، ہم اسی میں لگے۔ کانگریس جو اس وقت کی قیادت تھی، جس کا مسلمانوں نے بھرپور ساتھ دیا تھا، جو مسلمانوں کے دم خم سے 70 برس تک حکمران رہی ملک کے اوپر، اس نے کبھی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچا، اور اس نے کبھی RSS کا مد مقابل خود کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کرنا تو ان کو چاہیے۔ کانگریس ایک سیکولر جماعت تھی، سیکولر ہونے کی وجہ سے ملک کے اس وقت کے 9 کروڑ اور ماضی قریب تک کے 20 کروڑ مسلمان اسی کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ مسلمان اتنا کہ ہم پر تہمت لگ گئی کہ صاحب مسلم کانگریسی، مسلمان ہے تو کانگریسی ہے، مسلمان ہے تو کانگریسی ہے۔ اور اسی نظریے اور اسی آئیڈیا کی بنیاد پر بی جے پی وجود میں آئی کہ صاحب کانگریس کا مطلب مسلم اور بی جے پی کا مطلب ہندو، یہ ہندوؤں کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت۔ اسی آئیڈیا پر کانگریس کو اس کی تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا انتظام کر لیا انہوں نے، اور جو بات چلائی بس وہی، یہ کانگریس اور مسلمانوں کی جماعت ہے، بی جے پی ہندوؤں کی جماعت ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہندو بھی نہیں ہیں، جو اپنے کو ہندو کہلانا شرم سمجھتے ہیں، وہ بھی بی جے پی کے ووٹر ہیں، کیونکہ آئیڈیا ایسا بنایا گیا نا کہ یہ کانگریس کا مطلب مسلم اور بی جے پی کا مطلب ہندو، تو ہندو سب اکٹھے ہو کے ایک پارٹی کے ہو گئے۔ اور اب کانگریس نے دیکھا کہ صاحب ہم کو مسلم بنا دیا گیا ہے، تو انہوں نے ہندوؤں کی خوشامد کا کام اور مسلمانوں کو اوائڈ کرنے کا نظریہ اختیار کیا کہ صاحب مسلمانوں کو زیادہ نہیں لگا لینا چاہیے ورنہ ہمارے ہندو ووٹر بٹ جائیں گے، جبکہ بٹ چکے۔ کبھی اور سوچنا چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے اس وقت سوچا جب کہ یہ فیل ہو گیا نظریہ۔ تو میں آپ کو یہ پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے کانگریس پر یہ اعتماد کیا کہ وہ سیکولر حکمرانی کو یقینی بنائے گی ہندوستان میں، لیکن ان میں بھی ایسے ایسے زہریلے لیڈر ہوئے ہیں جنہوں نے RSS کی آئیڈیالوجی کو طاقت پہنچائی بنسبت سیکولرزم کے۔
حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ نے بار بار کانگریس سے اس وقت کی اچھی قیادت پھر بھی غنیمت تھی، ان سے بار بار کہا کہ آپ لوگ کانگریس کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ٹکٹ دو، آپ لوگ ہر کھادی پہننے والے کو کانگریسی مت سمجھو، نظریے کی بنیاد پہ پرکھو، اور اگر نظریے کی بنیاد پر نہیں لوگے تو آپ کا دشمن آپ کے اندر اپنے لوگ اتنے بھیج دے گا کہ پھر آپ نہیں رہیں گے، آپ کی جگہ پر آپ کا دشمن ہی رہے گا پارٹی میں۔ اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ پھر بھیک کا پیالہ لے کے پھرو گے، کوئی ووٹ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ بھیک کا پیالہ لے کے پھر رہے ہیں تو کہیں بھی کانگریس کو کوئی ووٹ ڈالنے والا نہیں، اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں کسی اچھے لیڈر کی وجہ سے چل گئی بات تو چل جاتی ہے، بس پارٹی کی حیثیت سے مقبولیت کھو چکی۔ غیر مسلموں میں تو ہندوؤں نے اور RSS نے باقاعدہ ایک ایک شخص کے کان بھرے کہ وہ کانگریس کا مطلب مسلم جماعت جو مسلمانوں کو حکمراں بنانا چاہتی ہے، کانگریس کے پیچھے پڑو گے تو وہ مسلم وزیر اعظم بنا دے گا، کانگریس کے پیچھے پڑو تو وہ مسلم چیف جسٹس بنا دے گا، سب مسلمان کی جماعت ہے۔ تو ہم لوگ بری طریقے سے پسے، جس کو سیکولر سمجھے تھے وہ بھی ہمارے لیے نہیں کام آیا، اور جس کو ہم نے متعصب اور بھاجپا سمجھا تھا وہ تو تھے ہی تھے ہم کو نقصان پہنچانے والے، اس میں پھنس گئے۔ اب یہ نہیں سمجھ سکے کہ RSS اسکول چلا کے کرنا کیا چاہے، کیونکہ وہ لوگ صرف اسکول چلا رہے تھے، دکھ رہا کچھ بھی نہیں تھا۔ 1.25 لاکھ شاخائیں ہندوستان میں، انہوں نے یہ 15 سال سے پہلے کے وقت تک، ان کے اقتدار میں آنے کے وقت تک کانگریس کو اقتدار کر لینے دیا کہ تم اقتدار کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہے۔ اس لیے نہ شہرت، نہ عزت، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ کرسی RSS نے کبھی کچھ مانگا ہے؟ آپ نے سنا؟ پرانے بزرگ، بچے تو کچھ بھی نہیں جانے، جو پرانے بزرگ ہیں RSS نے کچھ مانگا حکومت سے؟ نہیں مانگا، اور الیکشن میں بھی نہیں آئی، نہیں لڑے الیکشن، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی کرسی نہیں چاہیے، تم ہی کر لو حکومت اور ہم ذرا اپنا کام کر لیں جو ہمیں کرنا ہے۔ اس لیے وہ سکون سے کام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسکولوں کے ذریعے سے ایک پوری نسل تیار کی۔ اب زیادہ تر نوجوان ہیں، اس لیے بتاتا ہوں کہ جب پابندی لگائی گئی شروع ہی میں آزادی کے بعد، RSS پر پابندی لگا دی گئی۔ RSS آزادی سے پہلے سے تھی اور آزادی کی مخالف تھی، لیکن جب اس پر پابندی لگ گئی آزاد پہلی حکومت کے دوران میں، تو اس پابندی کے لگنے کے بعد یہ لوگ بکھر گئے، اور انہوں نے وہی حکمت عملی اختیار کی جو بعد میں ہمیں، اب میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہماری قوم کی ایک مخصوص طبقے نے حکمت عملی اختیار کی۔ کیا تھی کہ جب وہ امریکہ نے حملہ کیا، اب آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے بتا ہی دیتا ہوں، امریکہ نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، اور ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ کہیں چھپنے کو جگہ نہیں تھی، اتنا مجبور کر دیا، اور مسلمانوں ہی کی ایک منافق و غدار جماعت نے بھرپور مدد کی ان لوگوں کی جو باہر سے آ کے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کی مدد کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی شکل باقی نہیں رہی، انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی، کئی پہاڑوں کے نیچے ان کی کوئی جگہ رہی ہوگی، تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہاں ایک میٹنگ بلائی اور اس میں 700 علماء ان کے شریک ہوئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ڈیزالو ہو جانا چاہیے، حکومت چھوڑ دو اور سب روح پوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ طے
کی گئی کہ اگر ہم مقابلہ کریں گے تو ہم چن چن کے ختم کر دیے جائیں گے، تو نظریہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت چھوڑی جا سکتی ہے، نظریہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے حکومت چھوڑ دو، بنا لینا دو انہیں لوگوں کو حکومت، اور ہم نظریے کے لے کر کے کہیں روپوش ہو جائیں گے، اور جہاں نظریے کو بچا سکے وہاں بچا کر رکھے۔ تو 20 سال روپوش رہے، 20 سال مرعوب رہے، محکوم رہے، 20 سال مقابلے میں رہے، اور 20 سال تک نظریے کی حفاظت کی۔ جب دوبارہ منظر پر آئے تو نظریے کے ساتھ آئے، نظریہ نہیں چھوڑا انہوں نے، نظریے کی حفاظت کرتے رہے اور قوت کا انتظار کرتے رہے۔ یہی صورتحال 80 سال تک آپ دیکھیں گے تو RSS کی ملے گی کہ یہ لوگ نظریے کی حفاظت کرتے رہے، اقتدار میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ چلنے تو 100 سال اور چلتا ہے تو چلنے دو، کسی اور کا اقتدار۔ 600 سال مسلمانوں کا ہم نے برداشت کیا ہے، 150 سال انگریزوں کا برداشت کیا ہے، اور 100 سال انگریز کا بھی کر لیں گے برداشت۔ لیکن جب ہمیں وقت ملے گا ہم اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے نظریے کے ساتھ آئیں گے سامنے، اور اس میں سودا نہیں کریں گے۔ تو ناگپور میں صرف 12 آدمیوں کی میٹنگ، اور 12 آدمیوں نے ایک نظریے کو طے کیا کہ کیا ہم کو نظریے کی قربانی دے دینا چاہیے یا ہم کو اس کے بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ طے پایا کہ نہیں، نظریے کی قربانی نہیں دینا چاہیے، ہم 12 ہی صحیح 12 مل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور 12 لاکھ تیار کریں گے اپنی کوشش سے، اپنی فکروں سے، اپنی محنتوں سے۔ چنانچہ اس دن کی میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے جائیں، پرائمری سطح کے اسکول کھولے جائیں۔ ہم 12 آدمی ملک کے مختلف علاقوں میں رہائش اختیار کر کے، قربانیاں دے کے، ایثار کر کے، تکلیفیں اٹھا کر چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کریں، اور اس میں پرائمری سے بچوں کو لیں۔ جن لوگوں نے ہم پر پابندی لگائی ہے انہی کی اولاد کل ہمارے لیے ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی، ان کے بچوں پہ محنت کرنا ہے۔ چنانچہ انہی کی اولاد پر محنت کی۔ جتنے کانگریسی خاندان مخالف تھے RSS کے، انہی کے پوترے، انہی کے نواسے، انہی کی اولادیں، انہی کے بچے شاخاؤں میں پڑھ کر کے آج RSS کے مضبوط داعی بنے۔ یہ 12 آدمیوں کی ہمت تھی جو 80 برس کے بعد ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں 80 لاکھ ذہن کو انہوں نے تیار کر لیا۔ 80 برس میں 80 لاکھ دماغ تیار کیے، اور KG سے لے کے PG تک اپنی نگرانی میں تعلیمی ادارے چلاتے رہے، اور ان تعلیمی اداروں سے جو ہو کے گزرا ہے اس کے دل میں اب دوبارہ مسلمان بھی اچھے لوگ ہیں بٹھایا نہیں جا سکتا۔ ایسے 80 لاکھ لوگ تیار کر دیے، ان کا دماغ ایسا بن ہی گیا ہے، الا ماشاءاللہ کسی سے ان کا اچھا تجربہ ہو جائے تو ان کا من کہے کہ نہیں بھائی یہ باتیں غلط ہیں، مسلمان ایسے نہیں ہیں، تو کوئی اکا دھکا نکل جاتا ہے، لیکن اکثریت کا یہ ذہن بن گیا۔ اب جو لوگ ان کے اسکولوں میں پڑھے تھے اس وقت میں اور مکمل تعلیم ان کی نگرانی میں حاصل کی تھی، وہ لوگ اس وقت میں جبکہ انہوں نے 13-14 سال پہلے اقتدار میں آنے کا ارادہ کیا اور اپنی سیاسی پارٹی BJP کو انہوں نے میدان میں اتارا اور سپورٹ دیا۔ BJP پہلے بھی لڑتی رہی لیکن RSS کا ابھی سپورٹ نہیں تھا اس کو، ابھی RSS نے اتارا ان کو اپنا چہرہ بنا کر کے۔ تو اس وقت میں ان کے پاس 80 لاکھ کم سے کم بول رہا ہوں 80 لاکھ ایسے دماغ موجود تھے جن کو جج بنایا جا سکتا، وکیل بنایا جا سکتا، جن کو الیکشن کمشنر بنایا جا سکتا، ان کو پولیس کمشنر بنایا جا سکتا، ان کو کلکٹر بنایا جا سکتا۔ کیا چاہیے؟ ہر کی پوسٹ کے لیے قابل سے قابل دماغ ان کے پاس موجود ہے۔ اب بتائیے کہ اس کے لیے جو 80 برس تک کوئی فکر ہی سیاسی نہیں کرتے رہے وہ مقابلہ کیسے کریں؟ ہم کیسے کریں مقابلہ جب
اب ہم نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا. اب کبھی خواب میں بھی نہیں آیا کہ ایک دن اتنے قوت کے ساتھ آ جائیں گے سامنے. ہم مطمئن تھے کہ بھائی ہماری پارٹی ہے کانگریس پارٹی، ہم مطمئن تھے. لیکن ہم نہ کانگریس نے کبھی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. ان کو 80 برس ملے تھے، وہ اقتدار پہ مضبوط تھے. کبھی کبھی تو غالب اکثریت سے انہی کا اپنا چلتا رہا تھا. تو اگر وہ RSS کو قلع کما کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی پلے دیا. اور ہم نے بھی سوچا یہ کیا کر لیں گے مسلمانوں کا. لیکن جب وہ اپنے پوری تیاری کے ساتھ سامنے آئے تو اب میرے دوستو عزیزو، سب سے بڑا چیلنج اس آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے، زید عمر بکر کا نہیں. یعنی فلاں صاحب مودی صاحب امیت شاہ اور یہ وہ، تو ایسا ہم بول لیتے ہیں. ہم زید عمر بکر کا مقابلہ نہیں ہے. ایک جائے گا دوسرا آئے گا اس کی جگہ پر. مقابلہ ہے اس آئیڈیالوجی کا جس کے بارے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال پہلے علماء کے ایک مجمع سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ایک مخصوص آئیڈیالوجی ہمارے اس ملک میں ایسی تیاری کر چکی ہے کہ بہت جلد وہ اپنے کو ظاہر کرے گی. تو اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑے چیلنجز آنے والے ہیں. اس لیے ابھی سے مسلمان مکاتب قائم کریں. وہ 50 سال پہلے کی رائے ہے ان کی، اور اسی آئیڈیالوجی کے مقابلے کے لیے فرمائی تھی. مکاتب قائم کریں عوام اور مسلمان، یہاں تک کہ مکتبوں کا سسٹم چلانے کے لیے ذاتی مکان بیچنے پڑے تو بیچ کر کرائے کے مکانوں میں رہو، لیکن اس پیسے سے مکاتب کا جال پھیلاؤ. اور ہندوستان کے عوام بھی اور علماء بھی طے کر لیں ہم اس ملک میں رہیں گے اور اپنے مذہب کے ساتھ رہیں گے. مسواک کی سنت، داڑھی کی سنت، شلوار اونچی رکھنے کی سنت کا بھی سودا نہیں کریں گے. یہ حضرت نے اس وقت فرمایا شلوار اونچی رکھنا ایک سنت ہے، ٹخنے نہیں چھپانا. اس کے بارے میں بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم اس سنت کے ساتھ زندہ رہیں گے. ہم اس کے بعد ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے اس کو باقی رکھنے کی فکر کرنا کہ اسے ایز اے دین کی حیثیت سے باقی رکھنا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت پہلے سے ہمارے اکابر نے ہمیں اشارے دیے، لیکن ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم سے کچھ غفلتیں ہوئی. ہم نے امن کا فائدہ اٹھایا اور آرام کرنے کو ترجیح دی. اس امن کے دنوں میں جب اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا، ہمیں آرام کے بجائے ایثار اور قربانیوں کا مظاہرہ کرنا ہوتا تو شاید یہ نوبت سیاسی طور پر نہ آتی. لیکن یہ شاید کہہ رہا ہوں، اب جب کہ آ گئی ہے تو کان امر اللہ قدرا مقدورا. اللہ کی طے کی ہوئی صورتحال ہے. اللہ کی طے کی ہوئی صورتحال کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو ماضی میں بھی کبھی کبھی گمبھیر بناتا رہا ہے، مشکل بناتا رہا ہے. اس وقت بھی جو بنایا ہے ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں، ہمیں نیند سے جگانے کے لیے اللہ نے یہ حالات بنائے. امت محمدیہ کو سزا نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. مسلمان استغفار کر رہے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے. نہیں تو ان کے لیے باشعور مسلمان کرتے ہیں اور علماء کرتے ہیں، اولیاء کر رہے ہیں. اور ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کے برزخ میں ہیں لیکن ان کی توجہ ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ اس امت کو مجموعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اب جو حالات ہیں جو عذاب کی صورت میں نمودار ہو گئے ہیں، یہ دراصل عذاب نہیں ہے، یہ ایک جھنجھوڑ ہے کہ ہمارے نبی کی امت سو رہی ہے، ذرا ان کو جگا دو، اٹھ جائیں اور یہ کھڑے ہو جائیں. جب یہ کھڑے ہو جائیں گے تو عذاب چلا جائے گا، نصرت آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، نصرت آ جائے گی.
اگر ہمیں جگہ دیا جائے جگ جائے. لیکن کیا ہوتا ہے نا، ہم لوگ اپنا دیکھ لیں کہ الارم رکھتے ہیں فجر میں اٹھنے کے لیے، بعض لوگ تہجد میں اٹھنے کے لیے، الارم بجتا رہتا ہے تو موبائل کے اوپر غصہ آتا رہتا ہے کہ کیوں چلا رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، اٹھتے رہتے ہیں بند کرتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں بند کرتے رہتے ہیں. تو ابھی فی الحال ہماری نیند بہت گہری ہے. کوشش کی جا رہی ہے، جمعیت علماء آواز لگا رہی ہے، اور علماء تمام ہی تمام امت کے مشائخ جو کسی تحریک میں نہیں ہے مگر امت کے لیے فکر مند ہے اور ان کا دل دیگر ہے کہ کیا کیا جائے، سب ہی کہہ رہے ہیں، جگا رہے ہیں. لیکن ہم اس موبائل کو آف کر دینا چاہتے ہیں اور سونا چاہتے ہیں اور سونا چاہتے ہیں. ہماری اب صورتحال ایسی ہے. ہمیں اس صورتحال سے دونوں جگہوں پر نکلنا پڑے گا. پہلے مشق کیجئے کہ فجر میں اٹھنے کے الارم کو اوائڈ نہ کریں. اس سے مشق ہو جائے گی الارم کو اوائڈ نہیں کرنے کی. پھر جو اللہ الارم دے رہے ہیں تو اللہ کے الارم کو بھی ہم اوائڈ نہیں کریں گے. تو پہلے مؤذن کے آواز کو تو اوائڈ مت کرو. تو ابھی کیا ہے، ہم دینداروں کی، مولویوں کی، حافظوں کی امامت ہے تو غنیمت ہے کہ فجر میں پہنچ جائیں گے اور وہ صدر کے در سے پہنچیں گے. اور اگر امامت نہیں ہے تو دیکھ لو مولویوں کا، میں کہتا تو نہیں، بہت شخص اپنے اپنے جگہ پر دیکھ لیں. امام نہیں ہے تو کیا فجر میں وہ مستعدی ہے جو مستعدی امام صاحب کی ہے. پتا چلا کہ امامت نماز پڑھوا رہی ہے، نماز کی فرضیت کا جذبہ نماز نہیں پڑھوا رہا ہے. تو ہم خود کتنے پانی میں ہیں ہمیں سوچ لینا چاہیے. اگر ہمارا یہ حال ہو تو ہماری عوام کا کیا حال ہوگا، اور ہماری عوام کی اس غفلت پر خدا تعالیٰ کے جھجوڑ کتنا شدید ہوگا. یہ شدید جھجوڑ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ملک کے حالات کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے. اس لیے عزیز نوجوانوں، ہمارے اکابر نے جس وقت کا جو چیلنج تھا اس وقت اس کو قبول کیا. اس وقت علم کی حفاظت سب سے بڑی ضرورت تھی، انہوں نے علم کی حفاظت کی. غافل مسلمانوں کو اللہ سے اور مسجد سے اور اذان اور نماز سے جوڑنا سب سے بڑا چیلنج تھا. ان کو لیے اللہ نے ان کی فکروں سے ایسی ترتیبیں بنائی کہ اس سے وہ کام بھی ہوا. اب کیا چیلنج ہے، زمانہ بدل گیا، 100 سال گزر گئے، 50 سال میں ہی آج کل پورا انقلاب آ جاتا ہے. لیکن اب 100 سال گزر گئے. شیخ الہند کی تحریک، شیخ الاسلام کی تحریک، حضرت تھانوی کی فکریں، حضرت مولانا الیاس صاحب کی فکریں اور محنتیں، یہ سب بجا تھی، بر وقت تھی، بہت کامیاب تھی. لیکن 100 برس گزر گئے. جیسے زمانہ 100 سال کا ہوتا ہے، جیسے 100 سال تک کوئی نسل باقی نہیں رہتی. حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا رات میں 10 بجے 11 بجے آ کر کے، جب لوگ مسجد میں انتظار میں تھے، تو آپ بہت دیر رات آئے عشاء پڑھانے کے لیے، اور اس وقت فرمایا تھا نماز پڑھا کے قوم کی طرف مخاطب ہوئے. صحیح بخاری میں روایت ہے موجود کہ آپ نے فرمایا تھا اس وقت تم لوگوں کے علاوہ کوئی بھی روئے زمین پر جاگ نہیں رہا ہے، ساری دنیا سو چکی ہے، اور تم لوگ نماز کی وجہ سے مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے. سنو، آج روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں 100 برس کے بعد اس میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل کی عمر جو ہے وہ 100 سال ہے، ایک جنریشن وہ 100 برس کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تحریکیں جو ہوتی ہیں اس کی بھی جوانی کا ایک زمانہ ہوتا ہے، ایک بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے. اگر چیلنجز اور تبدیلیاں لا کر اس کو نیا خون دے دیا جائے تو وہ تحریک پھر نیا کام شروع کر دیتی ہے. اب ضرورت ہے کہ جمعیت علماء ہند، اس کی بھی عمر 100 برس ہو چکی ہے اور اس کی سنچری تو منائی جا رہی ہے 10 سال سے، اس کی بھی عمر ہو گئی ہے. اب اس کے اندر نئی جان ڈالنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ذمہ دار حضرات ہمارے اکابر اس کے اندر کتنی چیزوں کا اضافہ کر چکے ہیں. پہلے اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اب کتنے ہیں. پہلے اس کے 4-5 کام تھے، اب 30 سے زیادہ کام ہیں. اور پہلے اس کے اندر بہت سی چیزیں نہیں تھیں، اب اس کے اندر لائی گئی ہیں. یہ تبدیلیاں
اس بڑھاپے کو ختم کر کے پھر سے جوانی پیدا کرنے کے واسطے ہے۔ اور اگر ہم بھی وہی لگی لپٹی رٹی رٹائی جمعیت تو پھر کام کچھ بھی نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا۔ کام کے لیے آپ کو تازہ دم ہونا پڑے گا۔ کام کے لیے ہم کو تبدیلیاں افراد کی بنیاد پر بھی لانی پڑے گی، اور تبدیلیاں نظریے میں بھی لانی پڑے گی، اور تبدیلیاں وسائل میں بھی لانی پڑے گی، اور تبدیلیاں حکمت عملی میں بھی لانی پڑے گی۔ کہ کل کا ہندو جو وسعت ظرفی رکھتا تھا، آج کا ہندو اتنی ہی تنگ نظری رکھتا ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ لوگ بدل گئے، ساتھی بدل گئے، ہمارے وہی محلہ ہے، اسی محلے میں وہی لوگ ہیں۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان کے باپ دادا جس طرح مسلمانوں سے خلوص محبت کے ساتھ مل کر رہتے تھے، انہی کی اولاد RSS کے اثرات کی وجہ سے آج وہ فیلنگ محسوس کرتی ہے، دور رہنا چاہتی ہے، آپس میں اختلاف رکھنا چاہتی ہے۔ ایسا ہر جگہ ہو چکا ہے۔ گاؤں گاؤں میں بھی مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ پہلے کی بات نہیں ہے، مجھے ایسی بات ہے۔ بہار میں مجھے بعض لوگوں نے بتایا، ایک گاؤں میں گیا تھا، گاؤں میں سب مسلمان ہی رہتے ہیں، اب بھی سب مسلمان رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے ہمارے نوجوان کو راستے میں جھگڑا کر کے کچھ پٹائی کر دی تھی، تو پورا گاؤں 100% غیر مسلموں کے گاؤں میں جا کر ان سے انتقام لے کر آیا تھا۔ اتنا ہمارے اندر ہمت تھی، طاقت تھی، اور بڑے میاں کہنے لگے کہ مگر اب ایسا نہیں ہے، اب ہم کو ڈر کے رہنے کا وقت آیا ہے۔ ایک بڑے آدمی بہار کی چھوٹی سی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ کے بلا لیا محبت سے، اور یہ بدلی ہوئی صورتحال انہوں نے وہ بھی دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا۔ آپ نوجوانوں نے دو نہیں دیکھے ہیں حالات، اس لیے آپ کو سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ جو آپ کے بزرگ دونوں حالات دیکھ چکے ہیں، ان کے کہنے کو مانیے، اور ان کی سرپرستی کو برداشت کیجیے، اور ان کی رہنمائی کو قبول کر لیجیے۔ ایک شعر یاد آیا بہت زمانے کے بعد مجھے، بچپن کا، اب گزشتہ 2-3 دن سے ذہن میں آ رہا ہے میرے۔ وہی ہے کہ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے شاعر تھے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا میں۔ بچپنے میں ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہم نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا، اس کا نام تھا نمک دانے ظرافت۔ اس میں ان کی ظریفانہ شاعری جمع تھی، ظریفانہ شاعری، لطیفے وغیرہ اس کے اندر تھے، نمک دانے ظرافت کے نام سے وہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے اندر کا ایک شعر اب مجھے کچھ دنوں سے یاد آ رہا ہے، تقریباً ہفتہ 10 دن ہو رہے ہوں گے، ذہن میں نیا، بہت پرانا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، بچپن کے بعد اب یاد آ رہا ہے بڑھاپے میں۔ وہ شعر، اس کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ بار بار ہر کان میں ڈالی جائے۔ انہوں نے کہا تھا اپنے ایک دوست سے مباحثہ کرتے ہوئے کہ بڑوں کی قدر کر لو اور ان کی مان کے چل لو، تبھی اصلاح ہوگی۔ وہ بات اصلاح و تربیت و تزکیہ کی چل رہی تھی، اس میں فرما رہی تھی۔ تو شعر دیکھو کیسا ہے پیارا، وہ کہہ رہے ہیں پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، یعنی نئے چاول جو ابھی کٹائی ہوئے ہیں اور ایک پرانے ہو جاتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے، پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے ہیں نئے چاول، پکا لے اس سے تو خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی۔ تو یہ سب چاہ رہے ہیں جونیئرز کے، وہ یہ بڑے لوگ کیوں بھائی، یہ بڑے لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، پرانے لوگوں کو عقل نہیں ہے، ایسا چلا رہے ہیں جو جونیئرز۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ خشکے پہ قناعت کر لینا چاہتے ہیں تو خشکے پکا لو، اور اگر آپ کو بریانی چاہیے تو آپ کو پرانوں کی قدر کرنی پڑے گی اور پرانوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے ہندوستان کا وہ منظر بھی دیکھا جب سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے تھے، ایک دوسرے کی شادیوں میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کی تہواروں کو برداشت کرتے تھے۔ کبھی تلنگانہ میں، اس پورے علاقے میں، کبھی بڑے جانور کی قربانی پر کسی غیر مسلم کو شکن بھی نہیں آیا ماتھے کے اوپر۔ آپ کے گنٹور میں کھلے عام بڑی قربانیاں کھاتے نہیں تھے، کھاتے چھوٹا،
لیکن قربانی بڑی جانوروں کی کرتے تھے، تو کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یہ جو وسعت ظرفی تھی ایک انسانی سماج کو برداشت کرنے کی، ایک دوسرے کی تہذیب اور ایک دوسرے کے مذہب کو گوارا کرنے کی، یہ ختم ہو گئی۔ اب دوسرا نظریہ جو RSS کا، علیحدگی کا، وہ الگ دو قومی نظریے نے ایک دفعہ مصیبت پہنچائی۔ اب ایک دو قومی پھر ان لوگوں نے نکال کے کھڑا کر دیا کہ یہ الگ وہ الگ، یہ الگ وہ الگ۔ تو خیر میری بات بہت لمبی ہو گئی، چونکہ زیادہ تر نوجوان تھے، اس لیے میں نے کچھ آپ لوگوں کو پس منظر بتایا کہ ہمارے اس وقت میں چیلنج کیا ہے۔ تو ایک چیلنج یہی ہے کہ ملک کے احوال کو سمجھنا اور یہ مظالم کے سلسلے کو بڑھنے نہیں دینے کے لیے جو کچھ سیاسی تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ سب سیاسی اور سماجی تدبیریں ہم کو کرنا ہے، تاکہ یہ صورتحال میں یہ آئیڈیالوجی کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ کو ایسی شکل بنا دے کہ یہ آئیڈیالوجی خود ہی کہیں جا کر کے اپنوں ہی سے ٹکرا کے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہم کو کچھ رویہ بدلنا پڑے گا، ہم کے کام بدلنے پڑیں گے، طریقہ کار بدلنا پڑے گا۔ جمعیت علماء ہند اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے اور ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کام کرنا ہوگا سماج میں بھی، سماجی شعور کے ساتھ، سیاسی شعور کے ساتھ اور اقتصادی اور معاشی شعور کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہوگا۔ رہ گیا مذہبی شعور، تو وہ تو ہمارا زندگی کا، ہماری جان کا حصہ ہے، اس کو ہم کبھی اپنے سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مذہبی شعور بیدار کرنا اور خود مذہبی بننا۔ تو اس کے لیے میرے دوستو عزیزو، یہ فکروں کا حال ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ ائمہ ہیں اور مساجد کی اور عشاء کی نماز کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں مغرب کے اعلان میں مغرب میں جمع نہیں ہو سکے۔ ہم تو آ گئے بھائی۔ اب آپ ایسا مت سمجھیے کہ ہم لوگ بس اب بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ لے کر کے بھی بچوں میں آرام سے سو رہے ہوں گے، کبھی کبھی کوئی بلایا تو چلے جاتے ہوں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کئی دن تک بھی بچے دکھتے بھی نہیں ہیں، کبھی کبھی آ رہے ہیں، کبھی کبھی جا رہے ہیں۔ گھر سے فون آتا ہے آپ کب آئیں گے، گھر سے فون آتا ہے بچے یاد کر رہے ہیں، تو چلے جاتے ہیں اپنے نوازوں پوتروں بچوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ کبھی ناشتہ کر لیا، کبھی شام کا کھانا جیسا موقع مل گیا کر لیا، بس اتنی ہی دیر کے لیے۔ بیکار نہیں ہے، مدرسہ چلا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، خود درس و تدریس میں بھی لگے ہوئے ہیں، کئی تنظیموں کی میٹنگوں میں مشوروں میں شریک ہونا ہے اور وہاں کے مسائل میں دلچسپی لینا، ملی احوال آ جائے سب کچھ۔ پھر بھی اگر مغرب میں پہنچنا ہے تو 300 کلومیٹر سے کوئی مغرب میں پہنچ سکتا ہے، لیکن 30 کلومیٹر میں سے آپ مغرب میں نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، پھر اپنے بارے میں سوچو کہ ہم اس انقلابی دور کے اندر اپنے کو مؤثر ثابت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کیا ایسی غفلت کے ساتھ کام ہو سکتا ہے؟ اگر ایک کال دے دی جائے تو جمع ہونے میں اتنی دیر؟ میں ایک مرتبہ رات میں ایک سفر سے گزرتے ہوئے ایک ساتھی میرے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ ان کا وطن بیچ میں تھا، حیدرآباد کے راستے میں۔ تو وہ میرے سے بولے کہ میں بائی پاس پہ اتر جاتا ہوں اور آپ چلے جائیے سیدھا۔ تو میں نے کہا بھائی بائی پاس پر سے اب تم کو 1 بجے رات کو کیا ملے گا، کوئی سواری وغیرہ؟ میں ہی اندر سے چلے جاتا ہوں اور سڑکیں بھی خالی رہتی، چھوڑ دوں گا۔ تو ان کے گھر کے قریب میں نے ان کو چھوڑا، تھوڑا آگے بڑھے تو کچھ بچے جو ہیں وہ اسکوٹر کے اوپر 2 شراب خانے میں سے شراب پی کے نکلے تھے اور اتنا بدمست تھا کہ وہ ڈیوائیڈر عبور کر کے آ گیا اور ہم گاڑی ہٹاتے 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 فٹ پاتھ پہ بھی چڑھا دیا، لیکن پھر بھی آ کے مار کے گر گیا اور بدبو اتنی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ ایک مسلمان صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، وہ رک کے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ارے کیا ہوا، نکل جائیے مولانا، نکل جائیے، جلدی نکل جائیے۔ لیکن وہ نکلنے کے لیے وہ 2-3 ہندو ہی جمع ہو گئے تھے، وہ نکلنے نہیں دے رہے۔ سامنے لا کر موٹر سائیکل پارک کر دی اس نے، پلٹا بھی نہ سکیں، نکل بھی نہ سکیں۔ ایک لا کر پیچھے کھڑا کر دیا موٹر سائیکل،
ایک آیا وہ سب شراب کھانے سے آئے اور دوسرا آ کر سامنے کھڑا کر دیا. اب وہ دونوں وہاں روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. خیر میں نے فون کیا, ایک صاحب آئے, کیا حضرت یہاں کھڑے, آج ایسا ہو گیا. اچھا میں بھی حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں آتا ہوں حیدرآباد, میں بھی ملتے رہتا ہوں, علماء سے واقف ہوں, آپ کے بھی بیان سنا ہے. اور چلے گئے. کوئی مسلمان نہیں رکا. اور آپ یقین مانیے تقریباً 60-70 ہندو وہاں پر اس 1 بجے رات کو جمع ہوئے. 60-70 ہندو جمع ہوئے اور 1 انچ آگے ہٹنا نہیں, پیچھے ہٹنا. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیے ہوئے ہیں, بدبو آ رہی ہے اور خود ہی گرے. کوئی زیادہ چوٹ بھی نہیں آئی مگر چھوٹی موٹی لگ گئی تھی. اس کو نہیں جانے دی. ان کو لے کے چلو اور MRI کراؤ اور یہ کراؤ اور وہ کراؤ, فلاں کراؤ, سب مل کے. نہ ان کا کوئی رشتہ دار نہ ان کا کوئی دوست, بس یہ ان کی اپنی ملی غیرت تھی. اور سب کرانا پڑا اتنی رات کو ہاسپٹل لے جا کر. اب کچھ بھی نہیں, سب نکلا. اور رپورٹ خود آئی کے ساتھ, یہ شراب میں ہے, نشے میں ہے, یہ رپورٹ بھی آئی. اب پھر اس کے باوجود جو مسلمان صاحب ساتھ دینے کے لیے آئے تھے, لیڈر تھے وہاں کے, انہوں نے دوسرے دن فون کیا کہ مولانا 12,000 روپے دے کے اس کی ماں کو خاموش بٹھا دینے کا طے ہوا ہے پولیس میں, تو وہ دے دیں گے. اور وہ رات بھر دواخانے کے بل الگ اور یہ سب الگ. خام مخیر کچھ بھی نہیں, مجھے اس کا غم نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کتنے مسلمان وہاں سے گزرے لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں روکا, اور ان لوگوں کے لیے کتنے لوگ دیکھتے دیکھتے جمع ہو گئے. یہ بے حسی ہماری رہے گی تو آنے والے وقت کے چیلنجز کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سوچ کے, تیار ہو کے, بن ٹھن کے آنے تک وہاں پر معاملہ چھپ گیا ہوگا. اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چھپ گئی کھیت. یہ قصہ ہمارا ہوگا. بدلو میرے پیاروں, عزیزوں, دوستوں, ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتے ہیں, آپ اپنی صورتحال بدلیے. ہم بہت آرام کر چکے, ہمیں یہاں آرام نہیں کرنا ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے, پھر بڑا سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. ایک دن اللہ آرام کی نیند سنائیں گے, نم کا نوم العروس, دلہن کی جگہ سے سو جاؤ. ایک دن دیں گے اللہ کس کو, جس نے زندگی بھر اپنے آپ کو ڈیوٹی پر لگا کے رکھا ہوگا, اور جو آن ڈیوٹی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فوراً استقبال کریں گے, وہ فوراً اس کو برزخ میں آرام دیں گے. سستی نہیں چلے گی, بہت سستی کر چکے ہیں. آرام نہیں چلے گا, بہت آرام کر چکے ہیں. اب تو یہ دیکھنا ہے کہ جینے کے بقدر کھا لیں اور اپنے حقوق ادا کر لیں, اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر لیں. جو ہمارے ذمہ داری میں ہیں ان کو تکلیف نہ ہونے پائے, اس کا خیال رکھیں. باقی سب اس امت کی حفاظت کے واسطے, باقی سب اس امت کی حفاظت کے واسطے. اس واسطے کہ آج یہ مسجدیں ہیں, یہ اذانیں سنائی دے رہی ہیں, یہ جماعتیں ہو رہی ہیں, یہ عیدگاہوں میں بھیڑیں لگ رہی ہیں, یہ تبلیغ کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, لیکن بس میں کیا کہوں, اتر پردیش کو دیکھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا. میں ابھی کانپور گیا تھا, مولانا یحییٰ نعمانی صاحب جو عالمی حالات پر بھی نظر رکھتے ہیں, ملکی حالات پر بھی, ان کے ساتھ ایک بات گفتگو میں نے کہا کہ ابھی تک تو کم سے کم ہماری دینی سرگرمیاں قائم ہیں, امن و امان ہے. مولانا نے فرمایا کہ مولانا آپ کے پاس ہوگا تو ہوگا, آپ یوپی کے بارے میں یہ بات مت بولیے, آپ اتر پردیش کے بارے میں یہ بات مت بولیے. کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا 5 سال سے. مولانا ارشد مدنی کو کوئی پرمیشن نہیں ملا, مسلم پرسنل لا بورڈ کو پرمیشن دے کے منسوخ کر دیا حکومت. تو کیا ہم یہ موجودہ احوال کو دیکھ کے مطمئن ہیں کہ صاحب گنٹور میں تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا؟ نہیں بھائی, بھول جاؤ. حالات بدل گئے ہیں تو بدلنے کو قبول کرو. جو حالات کے چیلنجز کو بدلنے کو تسلیم نہیں کرتا وہ پلاننگ کیسے کرے گا؟ جب آپ مانیں گے ہی نہیں کہ حالات بدل گئے تو آپ پلاننگ کیسے کریں گے مستقبل؟ اس لیے آپ مانو کہ حالات بدل گئے. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں دیکھو, انقلابات جہاں
واعظ رب ہیں دیکھو، ہر تغیر سے آتی ہے صدا، ففہم ففہم، سمجھو سمجھو سمجھو. کچھ بھی ایک بات میں پہلے سنا چکا ہوں، وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. اصل میں تو زیادہ تفصیلی بات صدر محترم کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ تو جمعیت کا اجلاس ہے اور ان کے ورکرز کو جوڑا گیا ہے، کام کرنے والوں کو بلایا گیا ہے. واعظ نصیحت کی مجلس تو نہیں، لیکن تھوڑا حصہ تو ہونا ہی چاہیے. ہمارے ہر پروگرام کا تھوڑا حصہ یہ تو ہونا ہی چاہیے. اس لیے میں یہ چند باتیں آپ کو بتایا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں اپنی یہ واقعہ لکھا ہے کہ تاتاریوں کا جو حملہ ہوا بغداد پر، جو اس وقت کا مسلم کیپٹل تھا، عالم اسلام کا وہ اس وقت میں راجدھانی تھی، اور مسلمانوں ہی کی اکثریت مسلمان ہی تھے وہاں پر. لیکن جب تاتاریوں کا حملہ ہوا، وہ تو میں نہیں بتاتا کہ آپ تاریخ جانتے ہیں کہ تاتاریوں نے کیا اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی مسلمانوں کی. مورخ طبری نے لکھا کہ میں جب یہاں پہنچا ہوں تو میرے قلم کا جگر پھٹ رہا ہے کہ میں کیا لکھوں کہ کیا ہوا تھا. تو مورخ کا قلم کا جگر پھٹ رہا تھا کہ وہاں پر کیا لکھا جائے. ایسا خلاصہ یہ ہے کہ یوں سمجھ لو کہ تربوز کے سیزن میں تالابوں کے کنارے جیسے تربوز کے ڈھیر ہوتے ہیں، ایسے بغداد کے میدانوں میں مسلمانوں کے سروں کے ڈھیر تھے. یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے، اور کچھ تفصیل ہے وہ بھی چھوڑ دیجیے. واقعہ یہ ہے کہ اس حادثے کے پیش آنے سے پہلے، ان حالات کے پیش آنے سے پہلے، ایک عجیب و غریب خلقت کا پرندہ جو عام پرندوں کی طرح نہیں ہوا کرتا، خاص قسم کا کوئی عجیب پرندہ، وہ بغداد کے باہر کھجور کے درخت پر آ کے بیٹھتا تھا روزانہ صبح اور شام میں، طلوع آفتاب کے بعد غروب آفتاب کے وقت 2 مرتبہ آتا تھا، اور ایک ہی درخت پر خاص درخت میں بیٹھتا تھا، اور 3 دن تک آیا، اور درخت پہ آ کر فصیح عربی میں یہ آواز لگاتا تھا، عباد اللہ اتقوا اللہ. یہ آواز لگاتا تھا، عباد اللہ اتقوا اللہ. 3 دفعے بول کے اڑ جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا. یہ بات چلتے چلتے لوگوں میں مشہور ہوتے ہوتے خلیفہ تک پہنچی. خلیفہ نے کہا کہ اس کی تصدیق کے لیے علماء کو بھیجو. 400 علماء تصدیق کے لیے پہنچے اس جنگل میں، اس درخت کے پاس آیا وہ، اور وہاں پر بیٹھا اور عباد اللہ اتقوا اللہ کی صدا لگا کے اڑ گیا. اس کو کتاب میں لکھا گیا اور اس پر 400 علماء نے دستخط کیے کہ چشمدید گواہ ہیں، ہم نے خود سنا ہے. اور ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کی اس تحریر کو ایک میوزیم کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، علماء کی دستخطوں کے ساتھ. بس اس واقعے کے بعد اتنا ہی کہوں گا کہ چوطرف سے ہندوستان میں آواز آ رہی ہے، عباد اللہ اتقوا اللہ. اگر ہم چونک گئے، چمک گئے، سہم گئے، سمجھ گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو روک لے گا جس فیصلے کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور دل دہل جاتا ہے. اس کو روک لے گا اللہ تعالیٰ. ورنہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حکمراں بن کر کے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہمارے دکھ کا، ہماری تکلیف کا، ہماری مصیبتوں کا ان کو کوئی اثر ہونے والا نہیں. اب تک تو کہیں نہیں دکھ رہا ہے. مسلم کی تکلیف کا اثر ہمارے حکمرانوں کو ایک لفظ بھول کر بول دے مہربانی کا، ہمدردی کا، ہمیں تو نہیں سنائی دے رہا ہے. 12 سال سے ہم نہیں سن پا رہے. لیکن کیا ہوگا ہم بول نہیں سکتے. میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں خود ڈر رہا ہوں. میں بھی مایوس ہو جاتا ہوں، پھر اس مایوسی کو کان امر اللہ قدرا مقدورا سے دور کر لیتے ہیں. جب اللہ کا فیصلہ ہے
تو ہمیں اس سے گزرنا ہے اور برضا و رغبت گزرنا ہے، لیکن حکمت، تدبیر، کوشش، دعا، استغفار اور گناہوں سے اجتناب اور ہونے والے گناہوں سے استغفار، اور امت کا جو طبقہ استغفار کا بھی شعور نہیں رکھتا، اس طبقے کی طرف سے بھی توبہ اور اس کی طرف سے بھی استغفار ہماری ذمہ داری سمجھ کر ہم کریں گے تو اللہ ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے ما ذالک علی اللہ بعزیز، کوئی چیز بھاری نہیں اللہ کے لیے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو حضرات شروع ہی سے یہاں پر بیٹھے رہے اور جو دھیرے دھیرے کر کے جمع ہوئے، سبھی لوگ اس پروگرام میں آگے کا جو شیڈول ہے اور جو حکمت عملی ہے وہ ہمارے ریاستی صدر محترم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو اس سے اتفاق نہیں ہوتا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اس کے برخلاف چاہتا ہے مگر ویسا نہیں، وہ اس کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے جب اجتماعیت کے لیے انفرادیت کی قربانی دی جاتی ہے، یہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہماری ریاست کے اندر ایک تنظیم منتخب ہو گئی ہے، کچھ افراد کے عہدے اور ان کے کام طے ہو گئے ہیں تو وہ سبھی لوگوں کی چاہت کے مطابق ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ سیاسی پارٹیوں میں ممکن ہے، نہ مذہبی جماعتوں میں ممکن ہے، کہیں بھی ممکن نہیں۔ اگر ہم مخلص ہیں اور اس امت کے حق میں خیر خواہ ہیں تو ہمیں جب چیز اجتماعی طور پر طے ہو چکی اور اسے بڑوں نے برقرار رکھا تو پھر ہمیں اتفاق کر لینا چاہیے اور اللہ کے واسطے اپنی طاقت سے مضبوط کرنا چاہیے، کام ہونے کے مواقع بنانا چاہیے، مخلصانہ طور پر انفرادی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے، بتانا ہے غلطیاں بتانا بھی چاہیے حکمت عملی سے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہوئی نہیں ہے، کسی کی اصلاح ہوتی نہیں ہے۔ آپ انفرادی ملاقاتوں میں کہیں سن لیجئے، شکوہ کر لیجئے، اصلاح کی کوشش کر لیجئے، اس کو نامناسب ہے تو نہ قبول کیجئے، لیکن یہ ہے کہ اجتماعیت کو نقصان پہنچانا اپنی شخصیت، اپنے بلبوتے، اپنی طاقت، اپنے اثر و رسوخ، اپنے مال و دولت اور اپنی قوت کی بنیاد پر یہ منافق تو کر سکتا ہے پر مومن نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں مومنانہ کردار پیش کرنا چاہیے، ہمیں منافقانہ کردار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مجھے آج کے سبق چھوڑنے کا افسوس ہے اور کل چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ 17 جنوری کو ختم کر دینا ہے کتاب اور 300 صفحے باقی ہیں، اس لیے میں تو چلا جاؤں گا، آپ لوگ بیٹھے رہیں اور آپ لوگ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ریاست آندھرا پردیش کی یہ نئی اور پہلی منتظمہ، پہلی جو ہے جمعیت علماء، یہ ایک مثالی جمعیت بنے گی اور باہمی اتحاد کا ایک ایسا ثبوت دے گی کہ مرکز اسے دیکھ کر مثال بنائے دوسروں کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے اور حضرت کا سایہ ہم پر امت مسلمہ پر قادر قائم فرمائے۔ حضرت کا سفر ہے، حضرت کی جو ہے شاکوشی کر کے حضرت سے دعائیں لے کر ہم لوگ حضرت کو رسول شامل استعوذ اللہ فی امانتکم و خواتیم عملکم۔ ہمارے صدر محمد سے درخواست ہے کہ حضرت کی شاکوشی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت نے بہت قیمتی وقت ہمارا آج پورا دن حضرت نے دیا، گویا کہ صبح تہجد سے ہی سفر حضرت کا شروع ہوا اور یہ 6 دن کا جو الحمدللہ قافلے کا سفر رواں دواں تھا، تو حضرت نے کہا کہ میں آخری دن آندھرا پردیش کے لیے میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر